نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. الحمدللہ ہمارے ساتھ کافی ساتھی جوائن کر گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ ہم سب کیونکہ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں بہت سی احادیث بھی پڑھیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بات کو سمجھیں گے، تو ایسا کیجئے کہ آپ سب درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی، تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ جس پر ہم بات کریں گے اس میں اخلاق کی سیریز میں، وہ ہے نرمی. نرمی پر بات کرنے سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پچھلی کلاس کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ ماشاءاللہ خواتین کلب سے لوگ شامل ہیں، نارتھ ناظم آباد برانچ سے انسٹیٹیوٹ سے شامل ہیں، خواتین کلب انسٹیٹیوٹ سے شامل ہیں. مجھے امید ہے کہ ڈی ایچ اے سے بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس کے ناموں کے آگے ڈی ایچ اے نہیں لکھا ہوا تو میں پہچان نہیں پا رہی. جن کے آگے لکھا ہوا ہے ان کا میں نے بتا دیا. تو ایسا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ کچھ سوالات بھی جب میں لوں گی تو میں جب آپ سے کہوں گی کہ آپ چیٹ پہ لکھیں تو آپ ان کے جواب چیٹ پہ لکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ میں سے سب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. جیسے ہمارا پچھلا سیشن انٹریکٹیو تھا، کوشش کریں گے اس میں بھی ہم آپ کا بھی پارٹیسپیشن رہے، صرف ون سائڈڈ بات نہ ہو. چلیں جی، پچھلی کلاس کا تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک حسن اخلاق پر ہم نے بات کی تھی.
میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ ایک ڈائری بنائیے جس میں ہر کلاس کے بعد کوئی ایسی بات نوٹ کریں جو آپ اپنے اندر بدلنا چاہتی ہیں. کیا آپ نے یہ کام کیا؟ کیا آپ نے ڈائری بنائی؟ آپ چیٹ پہ لکھیے، جس نے یہ کام کیا وہ چیٹ پہ لکھ لیں کہ لکھ لیا. اور کیا کوئی بات بھی اس میں نوٹ کی کہ جس میں آپ نے لکھا ہو کہ ہاں آپ یہ بات اپنے اندر اس مہینے اس سال بدلنا چاہتی ہیں. چلیں جی چیٹ پہ ہم آنسرز دیکھتے ہیں. جناب ماشاءاللہ آنسرز آ رہے ہیں آپ کے. یس جی ٹھیک ہے اوکے. تو آپ میں سے جس مائک دیجئے جی، کوئی ایک جو سب سے پہلا ہاتھ ہے ان کو مائک دیں کہ وہ اگر بتانا چاہیں کہ انہوں نے اس ڈائری میں، اگر وہ شیئر کرنا چاہیں کہ کیا لکھا انہوں نے ڈائری میں، کچھ جو تبدیلی لانا چاہتی ہیں، کیا شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی زینب تنویر خواتین کلب سے. جی زینب کہیے. کیا آپ کو آواز آ رہی ہے زینب؟ اچھا چلیں شاید سگنل کا مسئلہ ہے. رابعہ شاہد آپ کہیں گی خواتین کلب سے. السلام علیکم. بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ نا مطلب بہت زیادہ ہے کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہوں، مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے. تو میں نے اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس کی کہ بہتر ہے کہ میں ہائپر ہونے سے بہتر ہے کہ میں اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ اور نرم رہ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کروں. تو اس انشاءاللہ آپ نے غصے پہ قابو پانا ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے. آج ہی صبح میں احادیث پڑھ رہی تھی کچھ غصے کے حوالے سے. والعافین عن الناس ہے نا سورۃ آل عمران کی آیات، تو اس پر میں پڑھ رہی تھی. بہت پیاری احادیث تھی. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے. لیکن یہ آپ نے اپنے لیے چیز لی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے، آسانی کرے آپ کے لیے. شگفتہ آپ بتائیں گی کچھ؟ شگفتہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی شگفتہ کا مائک آن نہیں ہے. خواتین کلب سے مریم جاوید آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، میں نے یہ جو ہم نے حدیث نمبر 6 پڑھی تھی، اس میں کہ میں نے یہ کوشش کی کہ اگر جب بھی مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی تو میں نے اس کے پیچھے کوئی نیکی کری، یا تو عملاً یا پھر کوئی جیسے درود شریف پڑھنا یا کوئی استغفار کرنا. الحمدللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا ایکچولی کانشیس ہونا ہی ضروری ہے نا، احساس رکھنا. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ احساس صرف آپ نے اس کلاس تک نہیں رکھنا. آپ کو جو میں نے کہا تھا نا کہ ڈائری بنانی ہے، تو پھر اب آپ نے کچھ سوچنا ہے کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ، ہر ایک کا کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، میرے اندر یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے، تو وہ اپنا مسئلہ خود سوچے اور اس کو پھر اس پہ ورکنگ کرے. ایک ہفتہ نہیں، مسلسل کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت کرے گا. حدیث کی عربی اور ترجمہ پڑھیے. کیا آپ نے یہ کام کیا؟ اگر کیا، جنہوں نے کیا وہ چیٹ میں لکھیے. جی ٹھیک ہے. کرن رفیق، سلمہ تنویر، ہبہ حفیظ، مریم جاوید، صدف تنویر، وجیہ ندیم، مسلسل ماشاءاللہ یہ چند نام میں نے پڑھے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسلسل نام آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ کے علم میں برکت کا باعث بنائے اور بالآخر وہ عمل میں برکت کا باعث ہو. نیکسٹ دکھائیے جی. ایک ہوم ورک آپ کا یہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے. ان کی شخصیت سے اچھے اخلاق اور علم کی طلب کی کوئی 3 پوائنٹس نوٹ کیجئے اور اگلی کلاس میں شیئر کیجئے. جس نے پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے اور وہ کوئی ایک پوائنٹ بتائے. میں مختلف ساتھیوں سے پوچھتی ہوں. زینب تنویر آپ بتائیے. خواتین کلب سے باجی حضرت ابو ہریرہ کو ان کی اتنی طرف تھی، ان کی کوئی مجلس نہیں چھوڑتے تھے، ہر مجلس کو اٹینڈ کرتے تھے. آپ نے ان کے بارے میں یہ جانا. ٹھیک ہے جی. سعدیہ سعدی کس انسٹیٹیوٹ سے ہیں آپ؟ خواتین کلب. اوکے سعدیہ کہیے. جی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امت کے لیے 1600 سے زائد احادیث جو ہیں وہ یاد کی تھی زبانی. گڈ. انہوں نے حدیث بہت سب سے زیادہ روایت کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا نہیں انہو، کیونکہ انہا جو ہے وہ خاتون کے لیے آتا ہے اور انہو جو ہے وہ مرد کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جی باجی. جی مریم آپ کہیے. حضرت جب دیگر صحابہ جو تھے وہ بازاروں میں اپنے کاروبار اور تجارت کے لیے جاتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھا. اب مجھے بتائیں، آپ کسی کو بتا سکتے ہیں وہ ایک واقعہ جو
3 4 ساتھی بیٹھے تھے اور انہوں نے دعا مانگی تھی اور انہوں نے ایک دعا مانگی تھی. کون بتا سکتے ہیں؟ نبیہ ناز آپ بتا سکتی ہیں؟ جی باجی انہوں نے علم کے لیے دعا مانگی تھی. اچھا چلے میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں. بہت پیاری بات ہے وہ کہ وہ واقعہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اکثر الفاظ یہ ہوا کرتے تھے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا کیا ہمارے بھی الفاظ ہوتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف بخشا. کتنی پیاری دعا ہے نا. اگر ہم بھی ایسی دعا مانگے کہ الحمدللہ اللہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، یا اللہ میں تیری کتنی احسان مند ہوں، تو نے مجھے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی. یا رب العالمین تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ تو نے مجھے آج جب بہت سے لوگ بہت سے اور کاموں میں مشغول ہوں گے، مجھے تو نے آج قرآن اور حدیث مل کر پڑھنے کی توفیق دی. تو یہ ان چیزوں پر شکر ادا کرنا جو ہے نا، یہ لائن شکرتم لازیدنکم، جس چیز پر آپ شکر ادا کریں گے نا اللہ اس کو اور بڑھائے گا. تو اگر آپ علم کا شوق رکھتے ہیں اور خوش ہیں اس بات پہ کہ مثلا آپ ڈی ایچ اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، خواتین کلب کے اسٹوڈنٹ ہیں، نارتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا کہیں کے بھی ابھی باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں لیکن علم کی مجلس میں شریک ہیں، اینڈ یو فیل گڈ ریگارڈنگ دس، آپ یعنی اس میں بڑا اپنے آپ پر ہی رشک کرتے ہیں کہ اللہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، تو پھر اللہ آپ کو اور اس میں بڑھا دے گا. کیونکہ یہ ساری جگہیں جن کے میں نے نام لیے یہ علم مہیا کرنے کی فورمز ہے نا. تو ایسے فورم سے جڑے رہنا اور ان کی قدردانی کرنا، اور پھر ان لوگوں کی قدردانی کرنا جو آپ تک وہ علم پہنچانے میں مددگار ہیں. آپ چاہے وہ آپ کے گیٹ پہ کھڑا ہوا چوکی داری ہے، ٹیچرز کی تو ہم رسپیکٹ کر ہی لیتے ہیں، لیکن ہر اس شخص کی قدردانی کرنا جو آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، جو آپ کے لیے صفائی کرتا ہے، جو آپ کے لیے چادریں بچھاتا ہے اگر آپ انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، یا جو آپ کے لیے مائک کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ علم حاصل کرنے میں مددگار لوگ ہیں نا یہ. تو جتنے آپ اللہ کے شکر گزار ہوں گے، ایسے بندوں کے بھی شکر گزار ہوتے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک اور جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہم زید بن ثابت یہ واقعہ سناتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، کہ ایک دن ابو ہریرہ اور ہمارے ایک اور ساتھی ہم تینوں اللہ کے حضور بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے دعائیں مانگنے لگے تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم آپ کے ادب میں خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کام جاری رکھو، جو کر رہے تھے کرتے رہو. اور پھر ابو ہریرہ سے پہلے ان دونوں ساتھیوں نے اپنی اپنی دعائیں شیئر کی، یعنی دعائیں کی، خوب اچھی اچھی دعائیں مانگی. جب ملتے تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تھے. پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، اب آپ ذرا یہ دعا سنیے کتنی پیاری. یہ با علم لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کے بس اللہ نے جن پر اپنے علم کا نور دیا ہوتا ہے جن کو، ان کی بات چیت، ان کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور اس سے زائد یہ کہ مجھے ایسا علم دے جو کبھی نہ بھولے. ذرا دوبارہ سے سنیں، مجھے ایسا علم دے جو کبھی نہ بھولے. تو کیا کہا انہوں نے کہ یہ سب بھی دے دے جو انہوں نے مانگا اور یہ بھی دے دے. الحمدللہ جب ان کی یہ دعا باقی ساتھیوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ دے دے. ہوتا ہے نا کسی اور کی بات دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو مجھے یاد نہیں آیا تو یہ بھی مجھے چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھی ایسا علم دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسی نوجوان تم سے آگے نکل گیا، یعنی اب تو اس نے پہلے مانگ لیا. اللہ کی مرضی اب دے نہ دے، لیکن دعا تو اس نے پہلے مانگی. اور دیکھیں اگر ان کی دعا کو سیکھ کے کسی اور نے دعا مانگی اور اس کو بھی اللہ نے دیا تو اس کا ثواب انہوں نے بھی پایا نا. تو کیا میں اور آپ ایسا ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں یا اللہ میرا حافظہ اچھا کر دے، یا اللہ میں جو پڑھ رہی ہوں نا اس کو میرے دل میں راسخ کر دے، اور میرے اخلاق اچھے کر دے، اور میرے علم کو میرا عمل بنا دے. یہ ساری دعائیں. آج ہی میں صبح کسی کی بات ایک سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ان کے بہت کام اللہ نے بگڑے ہوئے بنائے ہیں، بگڑتے ہوئے کام بنا دیے. تو میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ کیا چیز ان میں ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اتنا مددگار ہے. مجھے احساس ہوا، اور میں کیونکہ قریب سے میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت دعائیں مانگتی ہیں اور ان کا اتنا توکل اللہ پر ہے کہ مایوس کبھی نہیں ہوتی. اور
لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ بہت اچھا ہے، کسی کی بات بری نہیں لگتی، لگتی بھی ہے تو پی جاتی ہے، اور تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعائیں. تو جو اگر آپ چاہتے ہیں نا، مثلا مجھے غصہ آتا ہے، مثلا میرے میں یہ خرابی ہے، مثلا میرے میں یہ خرابی ہے، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم بڑے ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، ہم بڑی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں، ہم بڑے علم کے سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، اچھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اللہ سے نہیں مانگتے. تو آپ نے اور میں نے سب اپنے لیے یہ کر لیں کہ میں نے اس ہفتے، اب آپ کا ایک ہوم ورک یہ لکھ لیں، اس ہفتے خصوصی دعا اللہ سے کیا مانگنی ہے کہ یہ میرا ویک پوائنٹ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یا اللہ اس کو تو نے میری مدد کرنی ہے، دور کرنا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہمارا میرا اب ایک میں نے سوال دیا تھا کہ کیونکہ اب آج کا جو ٹاپک ہے نا ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہے، میں نے کہا تھا کہ لوگوں کی 3 ایسی باتیں لکھیں جو کوئی معاملہ کرتے ہوئے آپ کو اچھی نہیں لگی اور آپ نے کیا رد عمل اختیار کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رد عمل میں آپ لازمی اچھا ہی لکھیں، بہت سے رد عمل انسان اچھے نہیں بھی شو کرتا. ٹھیک ہے، تو کیا ایسا ہوا کبھی کہ لوگ، چلے یہ لکھیں کون سی باتیں اچھی نہیں لگتی، چیٹ میں لکھیے آپ کو کیا بات اچھی نہیں لگتی. بہت سی چیزیں لوگوں کی اچھی نہیں لگتی نا، مثلا کچھ لوگوں میں یعنی تکبر ہوتا ہے، بڑی اکڑ ہوتی ہے، ان کی اکڑ انسان کو اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی، روڈ بیہیویئر اچھا نہیں لگتا. ایٹیٹیوڈ، کیسا ایٹیٹیوڈ؟ اچھا ایٹیٹیوڈ یا برا ایٹیٹیوڈ؟ بیڈ ایٹیٹیوڈ نا. ٹھیک ہے، اگنور کرنا اچھا نہیں لگتا، منہ بنانا اچھا نہیں لگتا، شو آف کرنا اچھا نہیں لگتا، منافقت سے کام لیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو نو منافقت؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے. چلیے آپ کو لگتا ہے ادھر ایک بات کر رہے ہیں ادھر ایک بات کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بات کرو تو میری طرف متوجہ نہیں ہوتے. بہت اچھے جوابات آ رہے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چڑھاتے ہیں، دس از سو پرابلم، کامن پرابلم ناؤ ڈیز، کہ دوسرے کو چڑھانا، اریٹیٹ کرنا، باتوں باتوں میں مذاق بنانا، ایسی بات کرنا، ہاں ہاں تم تو ایسے ہو، اور وہ چڑ رہے نظر آ رہے ہیں، پیپل انجوائے اٹ. پھر اس کے علاوہ اصل میں آپ یا تو انگلش میں لکھیں یا اردو میں، رومن مجھ سے پڑھی نہیں جاتی زیادہ. ماضی کے تانے دینا، ٹھیک ہے جی. مثلا دیکھیں، چلے یہ تو ہے نا ایٹیٹیوڈ. ایک کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ وقت پر کوئی کام نہیں کرتے یا وقت پر نہیں پہنچتے. تو جو ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ان کی عادت بہت بری لگتی ہے. مثلا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے انتہائی اہم میسج ان کو بھیجا اور وہ دیکھ بھی لیں گے، جواب نہیں دیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ آپ کو جواب چاہیے. مثلا آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں یہاں پہنچ گئی ہوں، آپ کب پہنچیں گے؟ آگے سے خاموشی ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے. بھائی یا تو آپ بتا دیں کہ میں ابھی جواب نہیں دے سکتا، یا جواب دیں. میں نے استاذہ کی، دیکھیں اچھے اخلاق کی بات ہے نا، میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں. استاذہ کے اچھے اخلاق کی میں نے ایک بہت اچھی عادت دیکھی ہے کہ وہ انتہائی مصروفیت کے باوجود اگر ان سے کچھ پوچھا جائے نا کہ جو اہم ہو، وہ لازمی اس کا جواب دیتی ہیں، یا وہ بتا دیتی ہیں کہ اس کا جواب. ہم کسی گروپ میں تھے جو اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ گروپ، تو اس میں ایک ساتھی نے ڈالا کہ استاذہ کائنڈلی اس پہ گائیڈ کریں. تو انہوں نے اتنا پیارا جواب لکھا کہ انشاءاللہ میں کچھ دنوں بعد گائیڈ کروں گی. کیونکہ وہ، اور یہ بھی انہوں نے کہا کل کروں گی، پرسوں کروں گی، انہوں نے اوپن اینڈ رکھا، کیونکہ وہ اپنی مصروفیت میں ہو سکتا ہے اس کے لیے وقت نہ نکال سکیں. تو یہ بھی اچھا اخلاق ہے کہ دوسرے کو ٹالو مت یا اگنور نہ کرو. پھر جیسے انہوں نے لکھا ہے جو کام نہ کرنا ہو مگر ٹال دینا اور کہنا ہاں کر دیں گے، یہ بھی بہت بری عادت ہے. تجسس کرنا، یس سم پیپل آر سو فنیکی ہر چیز میں. لائک آئی واز سٹنگ سم ویئر، کچھ دنوں کی پہلے بات ہے، دیکھیں تجسس اس طرح کی بھی نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی اور کسی کے گھر مہمان آئے، ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو مہمان آئے انہوں نے ان کو کہا کہ سوری میں لیٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی کھانا کھائے، انہوں نے کہا جی کھانا میں اپنے دوست کے ساتھ کھا لیا. اب تو ایک اور مہمان بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہاں کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا جی وہاں. آپ نے کیا کیا چیزیں آرڈر کی؟ دس از ٹو مچ. آپ دوسرے کی پرسنل لائف میں جن کو اب اس طرح کی انکلوڈ کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات کچھ لوگوں کو اریٹیٹ کرتی ہیں. بہرحال اب رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ایسی چیزوں کو پی جاتے ہیں، کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ہم اچھے اخلاق کے معاملات میں دیکھیں گے کہ کرنا کیا چاہیے. نیکسٹ لائن جی، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. اچھا اب یہ آپ کے سامنے 2 پکچرز ہیں. ایک میں پتھر ہے، ہم نے چھوٹے پتھر سلیکٹ کیے ہیں، آپ ذرا بڑے بڑے بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے میں پھولوں والا پتیاں ہیں، پھول ہیں.
اب آپ چیٹ میں بتائیے کہ دونوں میں سے کیا چیز اگر آپ کے سر پہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی اٹھا کے وہ آپ کے سر پہ یعنی لگ جائے، گزرتے ہوئے ٹکرا جائیں آپ تو کوئی بات نہیں. پھول، ٹھیک ہے جی، پھول لگ جائے. سب پھول ہی کہہ رہے ہیں، پتھر کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا یہ بتائیں کہ اب میرا گڈ آنسر آ گیا، ٹھیک ہے جی. اب میں نیکسٹ سوال پٹ ان کر رہی ہوں. اب یہ بتائیے کہ آخر پھول لگ جائے تو کیا کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اور کیوں نہیں پڑتا آپ کو، آپ کو کہ پھول لگ جائے اگر تو پتھر لگنے سے کیوں فرق پڑتا ہے؟ جی درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وزن نہیں ہوتا، گڈ. اور تکلیف نہیں ہوتی، ویٹ لیس ہے. چوٹ نہیں لگتی، ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وزن نہیں ہوتا اس میں. اچھا یہ بتائیے، کیونکہ پھول نرم ہوتے ہیں. شاباش زینب تنوین نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ پھول نرم ہوتا ہے. کبھی اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے، پریکٹیکل ہوم ورک کریں گے نا ہم اپنے آپ کو ریوائز کرنے کے لیے. ذرا اپنے گھر کے لان میں جائیے یا صحن میں جائیے یا باہر سڑک سے کوئی پتھر اٹھائیے، ایک پتھر اٹھائیے اور کوئی پھول لیجئے، کہیں سے پھول کی پتی لیجئے اور ذرا دونوں کو ہاتھ میں لے کر، ایک پھول کو ہاتھ میں لے کے محسوس کریں اور پتھر کو لے کے ہاتھ میں محسوس کریں. کون سچ کس کے محسوس، کس کا ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے، کس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ کس کے اندر، چلیں محسوس کریں کس کے اندر نرمی زیادہ ہے. جو نرمی زیادہ ہے نا جس کے اندر، وہ آپ کو اپنے قریب رکھنا اچھا لگتا ہے. بس اس سے یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ سختی کی طرف مائل ہو تو پھول کی پتی اور پتھر کو یاد کر لیجئے گا. نیکسٹ دیکھیے جی. اچھا اب الفاظ جو ہے نا، بعض اگر آپ کسی کو پتھر اٹھا کے مارے نا تو وہ تو ہٹ کرتا ہے، جا کے اس کے سر پہ چوٹ لگے گی، ہاتھ پہ چوٹ لگے گی. اسی طرح وہ چوٹ ہوتی ہے جسمانی چوٹ. لیکن جو الفاظ ہے نا وہ بھی پتھر کی طرح لگتے ہیں، لیکن ان کی چوٹ جو ہے نا وہ روح پر جا کر لگتی ہے، ذہن پہ جا کے لگتی ہے، وہ جسم پر نہیں لگتی. کیا الفاظ کسی پہ اثر ڈالتے ہیں؟ کیا اثر ڈالتے ہیں؟ مثلا کس طرح کی باتیں اثر ڈالتی ہیں؟ دل ٹوٹ جاتا ہے، بالکل بالکل. یعنی ہم دیکھیں، ہم نے ہو سکتا ہے زندگی میں اٹھا کے پتھر کسی کو نہ مارے ہوں کہ ٹھا 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 پتھر مار رہے ہیں کسی کو بیٹھ کے، نہیں، لیکن ٹھا 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 الفاظ مارتے رہتے ہیں، بولتے بولتے تبصرے کرتے رہتے ہیں، الفاظ بولتے رہیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے. دیکھیں مطلب سخت الفاظ کیا ہے، تم تو بے عقل ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہو، تمیز نہیں ہے تمہیں کوئی. ایک تو الفاظ ایسے اور لہجہ ایسا. اور کیا اس سے دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے بات جب ایسا کہا جاتا ہے؟ بھی بہت اچھا کسی سے لکھ رہی ہیں ایک ہماری ساتھی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، اعتماد ڈاواڈول ہوتا ہے. الفاظ کے برے اثرات پڑتے ہیں. یوں سمجھ لیں، برے الفاظ کے برے الفاظ پڑتے ہیں، اچھے الفاظ کے اچھے اثرات پڑتے ہیں. سخت الفاظ کے سخت رد عمل ہوتا ہے. میں پھر دہراؤں گی، سخت الفاظ کا سخت رد عمل ہوتا ہے، نرم الفاظ کا نرم رد عمل ہوتا ہے. رد عمل تو دونوں کس ہر چیز کا ہوتا ہے نا. ایوری ایکشن ٹو ایوری ایکشن دیر از اے ری ایکشن، نیوٹن کا لا ہے. تو ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن تو ہوتا ہے نا. تو جتنا، اور یہی ہے کہ جتنی سخت، آپ نے دیکھا ہوگا بہت اوپر سے جب کوئی چیز آ کے زمین پہ گرتی ہے تو کیونکہ آ کے وہ بری طرح ٹکراتی ہے نا، تو اس طرح اس کا رد عمل بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کرش ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو بالکل قریب سے پھینکا جائے تو وہ نرمی سے ہوتی ہے نا، تو اس کا سخت ٹکراتی زور سے نہیں ہے، تو پھر اس کا رد عمل بھی نرم ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں سے ٹکراتے پھریں گے، اگر آپ سختی کرتے پھریں گے تو آپ کو ویسا ہی رد عمل ملے گا، آپ کے ساتھ سختی ہی کی جائے گی. نیکسٹ دیکھیے. اچھا اب یہ جو سوال ہے اس کے آنسر آپ چیٹ میں لکھتے جائیں. جب کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے، برے الفاظ کا تبادلہ ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے، تو اس کا اظہار سب سے پہلے کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا کیا طریقے ہوتے ہیں کرنے کے؟ منہ بنا کر، ٹھیک ہے جی. سلام میں پہل نہیں، خاموشی، غصے کا اظہار،
اگنور کرنا. خاموشی تو پھر بھی چلے سنت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات بری لگتی تھی آپ خاموش ہو جاتے تھے لیکن آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. لیکن غصے کا اظہار کر کے بات کرنا ہی چھوڑ دیا, اگنور کرنا یعنی بری طرح اگنور کرنا دوسرے کو. چلے ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں مزید کے فیشل ایکسپریشن, بیڈ فیشل ایکسپریشن. بالکل آنسر دیکھیے, یا یہ بھی آنسر آ رہا ہے کہ سخت الفاظ بولنا. جی نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے اس کی. زبان سے ہم اظہار کرتے ہیں ناراضگی کا, گھور کر کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو گھورنا پڑتا ہے اور بعض اوقات جینوئن گھورنا پڑتا ہے, بس کو بچہ بہت بدتمیزی کر رہا ہے سب کے سامنے, آپ اسے برے الفاظ سے نہیں ڈانٹ رہے, بس آپ اسے گھور کے یوں دیکھتے ہیں تو اس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری ماں کو اچھی نہیں لگی. لیکن ہر جگہ گھورنا اور ہر ایک کو گھورنا یعنی عادتیں بنا لینا. زبان سے گھور کر, لڑ کر, مار کر. دیکھا ہے کبھی ماؤں کو بچوں کو مارتے ہوئے کیسے مار رہی ہوتی ظالموں کی طرح بعض اوقات. اچھا پھر اس کے بعد مار مار کے کہتی ہے بچے سے چپ, شور نہیں کرنا, آواز نہ ہے مجھے تمہاری. یعنی ایک اور ظلم کے وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے. اور پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر ان سے پوچھتے ہیں ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں مارا نا. وہ پھر اگر آگے سے کہہ دیں کہ نہیں سارا بچپن تو مار کھاتے ہی گزرا ہے, تو کہتے کتنا بدتمیز ہے, دیکھو ذرا ماں کی بے عزتی کر دی. تو آپ جو ڈالیں گے وہ وہی جواب آئے گا نا. اور بعض بچے کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے کبھی ابھی مار کے نہیں کوئی بات سکھائی, لیکن ایک گھوری کافی ہوتی تھی ہماری ماں کی, ایک اشارہ کافی ہوتا تھا. تو خیر یہ تو ماں بچوں کی میں بات کر رہی تھی کیونکہ وہ ذرا رشتہ ایسا نا ذرا ہر چیز ہی سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. لیکن عام رشتوں میں بھی ہوتا ہے, زبان سے گھور کر, لڑ کر, مار کر, تعلق توڑ کر, غیبت کر کے. پھر کیا ہے, اس کو تو کہنے کی کچھ ہمت نہیں ہے, لیکن کیا ہے پیچھے سے اس کی کیا کی جا رہی ہے, باتیں کی جا رہی. اپنے مردہ بھائی کا گوشت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے. ویسے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم پتھر نہیں مارتے کسی کو, لیکن الفاظ سے مارتے ہیں. اسی طرح ہم نے زندگی میں استغفر اللہ کبھی کسی مردہ کا گوشت نہیں کھایا, لیکن دن رات جو ہے کیا ہے بعض اوقات ایسے الفاظ بول بول کر گویا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. نیکسٹ دکھائیے جی. اب ہم آتے ہیں, یہ ساری بات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سختی جو ہے نا اس کے الٹ کچھ اور چیز ہونی چاہیے, اور وہ الٹ چیز کیا ہے, نرمی. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اچھی عادات حسن اخلاق میں سب سے اچھی اور انیشل فرسٹ تھنگ ابتدائی چیز نرمی ہے. نرمی کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الرفق. ٹھیک ہے, رفقہ کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچانا, فائدہ پہنچانا. رفق کہتے ہیں نرم, آسان اور مہربانی کے برتاؤ. اس طرح اسی لیے یہ لفظ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے مدد لی جائے, یعنی جو فائدہ مند ہو. نیکسٹ دکھائیے. رفقہ کہتے ہیں ساتھیوں کی جماعت کو, رافقہ کہتے ہیں لطف و مہربانی کو, بہتر سلوک کو. اچھا اردو میں ایک لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا رفیق, عربک میں بھی ہے رفیق. تو یہ رفیق کہتے ہیں ساتھی, دوست, نرم, مہربان, اچھا سلوک کرنے والا. مرفق سنا یہ لفظ, سنا ہوگا نا. تو مرفق کہتے ہیں کوہنی کو, اور کوہنی سے آپ نے کبھی ٹیک لگائی ہے, لگائی ہے آپ نے کبھی کونی سے ٹیک؟ تو کونی سے آپ کونی سے ٹیک کیوں لگاتے ہیں, آپ کندھے سے ٹیک کیوں نہیں لگا لیتے, گھٹنے سے ٹیک کیوں نہیں لگاتے بیٹھتے ہوئے, کونی سے کیوں لگاتے ہیں, کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ جی اس لیے کہ وہ بڑا ٹکا لیتی نا, آرام سے نرم طریقے سے آپ کو بیلنس کر لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی طرح کچھ چیزیں میں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مرتفقن کا لفظ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. یہ قرآن پاک میں آتا ہے نا, وساعت مرتفقہ, وحسنت مرتفقہ, سہولت کا سامان, سہولت کی جگہ. اور مرفقہ, یہ بہت اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں. مرفقہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس چھوٹے تکیے کو جو سوتے وقت منہ کے نیچے رکھا جاتا ہے. ایک تو بڑے بڑے تکیے ہوتے ہیں نا, ایک کشن ٹائپ کا چھوٹا سا تکیہ ہوتا ہے جو منہ کے نیچے رکھا جاتا ہے, گال کے نیچے.
اب اس کو جب ہم رکھتے ہیں تو کیسا ڈھونڈتے ہیں وہ کیسا تکیہ ڈھونڈتے ہیں بتائیے، چھوٹا سا وہ کیسا تکیہ ہو، ہم کیا کہتے ہیں، ذرا کیا دینا مجھے، نرم سا دینا، ٹھیک ہے، نرم سے تکیہ دینا. آپ کسی اینٹ پر تو سر رکھ کے سونا پسند نہیں کرتے نا، تو نرم چیز مرفقہ اس کو کہتے ہیں. اور مرتفق کہتے ہیں تکیہ لگانے کی جگہ. جنت کو بھی مرتفق کہا گیا اور جہنم کو بھی مرتفق کہا گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے. قرآن میں آتا ہے حسنت مرتفقہ، اچھی جگہ، ٹھیک ہے، اور جہنم کو کیا کہا گیا، ساعت مرتفقہ، اس کو بہترین ٹھکانہ کہا گیا اور اس کو بدترین ٹھکانہ کہا گیا. تو دیکھیں جو حسنت مرتفقہ چاہتے ہیں نا، جو جنت چاہتے ہیں، تو جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھی حسنت مرتفقہ بنانی پڑے گی. کیا بنانی پڑے گی؟ یعنی سہولت والی جگہ بنانی پڑے گی، نرم انوائرمنٹ بنانا پڑے گا. جو مزاج جنت والوں کا غالب ہوگا نا، یا جہنم والوں کا غالب ہوگا جو مزاج، ویسی ہی جگہ آگے ان کے لیے ہوگی. اور اسی کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ جو آپ کے اب سامنے آگے حدیث ہیں، ہم ان سے دیکھتے ہیں مزید کہ کیا یہاں کہا جا رہا ہے، کیا ہمیں موٹیویشن دی جا رہی ہے. تو چلیے پہلی ہم آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سب کے پاس بکس ہیں، حسن اخلاق کی کتاب ہے؟ چیٹ میں بتائیے کیا آپ کے پاس حسن اخلاق کی کتاب ہے. اپنی کتاب کھولیے، نرمی کا چیپٹر کھولیے، ٹھیک ہے. اب جو یہ پہلی سورۃ الشعراء کی اور سورۃ المائدہ کی جو آیات ہے نا، میں چاہوں گی کہ یہ ڈی ایچ اے کے اسٹوڈنٹس پڑھیں، کیونکہ مجھے ابھی تک ڈی ایچ اے کے اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک نہیں سامنے آیا. ڈی ایچ اے کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کرے اور اپنا مائک کھول لے. جی ڈی ایچ اے سے کوئی ہے یہاں پر موجود؟ کون ہے موجود ڈی ایچ اے سے؟ آپ کائنڈلی میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سب اسٹوڈنٹس کو کیا اپنے اس کے سامنے نام لکھیں. حریم سلیمان، جی حریم اپنا مائک کھولیے. حریم اپنا مائک کھولیے. اچھا چلیے نصرت ناز اپنا مائک کھولیے. انم عثمان جو جس کا مائک بھی پہلے کھولیے. جی نصرت ناز، کس انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے آپ کا؟ میری نارتھ سے. چلیں جی نارتھ سے پڑھیے. آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے آیت، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، پڑھیے. قال اللہ تعالی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دو. ٹھیک ہے، قال یعنی اللہ تعالی تواضع سے پیش آؤ. ٹھیک ہے، دوسرا بھی پڑھیے. قال اللہ تعالی اذلتی علی المؤمنین اعزتی علی الکافرین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں پر دوبارہ پڑھے اس کو. اذلتی ہے یا کیا ہے؟ اذلتن. ٹھیک ہے. ہاں جی، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. پڑھیے اللہ مطلب. تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ان دونوں آیات میں جو پہلی آیت ہے نا سورۃ الشعراء کی آیت 215 کی، تواضع اختیار کیجیے ان لوگوں کی جو آپ کی پیروی کریں. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پروفٹ ہے نا، رسول ہیں، لوگوں انسانوں میں سب سے بلند درجہ ہے آپ کا، لیکن آپ کو بھی کیا کہا کہ آپ اپنے فالوورز کے ساتھ کیا کریں، معاملہ بہت نرمی کا معاملہ کریں، جھکا کے رکھیں. یعنی آپ کا مرتبہ مقام کتنا بھی بڑا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، جھکا. یہ جو کندھے جھکا کے رکھے نا، جناح، کندھا، بازو، ونگ پر جھکا کے رکھے. تفسیر میں آپ نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہوگی. تو کیا سبق ہے اس میں سے؟ آپ نے کیا سبق نکالا اپنے لیے؟ کوئی آپ میں سے بتائے. جی جنہوں نے اب تک ایک ایک دفعہ بات کر لی ہے نا، وہ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیا تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے، پھر اس طرح مجھے پہچان نہیں آتی. جی ناہید وجاہت آپ بتائیں گی کیا سیکھا اس سے؟ جی باجی، لاسٹ کلاس میں آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ نرمی سے بات کرنی ہے گھر میں، اگر آپ کو یاد ہو. جی 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 تو یاد آ گیا.
میں نے کہا تھا نا کہ سختی سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کا دل نرم ہونا چاہیے. تو جو باجی آپ نے کہا تھا مجھ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ہم خیر خواہ نہیں ہو سکتے لیکن وہ پھر بھی نرم لہجے میں بات کرتے تھے, تو اس بات نے باجی بالکل مجھے پرسکون کر دیا تھا. پھر مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا کسی بات پہ کہ واقعی ہم کس بات پہ غصہ کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں تو ہم نہیں اٹھا رہے نا. تو یہ نرمی سے پہلے ہی مطلب صرف اس سوچ سے ہی میں نے صرف سوچی تھی آپ کی کہیں بھی بات میرے دل پہ اثر کری تھی, تو اس سے پہلے ہی میں نے گھر والوں کے رویے میں تبدیلی محسوس کر لی تھی. مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا اتنا زیادہ, الحمدللہ. ماشاء اللہ, مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے. دیکھیں اگر انسان کسی چیز کو لے اور عمل کرے, اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالتا ہے. اس کو کنٹینیو رکھنا ہے آپ نے. انسان پر فیزز آئیں گے, غصہ آتا ہے, لیکن یاد رکھیں میرا اور آپ کا مقام نبی سے زیادہ تو نہیں ہے نا. اور تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جو جس بڑائی کے مقام پر بھی ہے, خواہ وہ ماں ہے یا بڑی بہن ہے یا استاد ہے یا کوئی لیڈر ہے, وٹ ایور, نمونہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کیا سنت کی پیروی کریں گے اگر گردن اکڑا کے رہے اور کہا ہم نے بڑا دین سیکھ لیا ہے. تو اندر سے آواز کیا آتی ہے, شیطان کیا کہتا ہے کہ تم تو چھوٹے ہو جاؤ گے, اگر تم نے ان کے آگے بات نہ ذرا سا نرمی سے بات کی تو چڑھ جائیں گے تم پر, اکڑ کے ذرا دکھاؤ. نہیں. تو اسی دیکھیں کہ بچوں کو آپ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کیا کہا گیا, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو بچوں کو ماں باپ کے لیے بھی جھکنے کا حکم ہے نا ایک اور جگہ. تو ہر بڑے کے آگے کرو, بڑوں کے چھوٹے بڑوں کے آگے جھکیں اور بڑے چھوٹوں کے آگے جھکیں, فزیکلی نہیں بلکہ یعنی ایٹیٹیوڈ میں نرمی اور جھکاؤ کا معاملہ. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اب آ جائیں سیکنڈ پہ, المائدہ 54. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے, تو یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کفار پہ وہ ہر وقت چڑھ دوڑیں گے اور بدتمیزی سے بات کریں گے. مراد ہی کہ اپنے اصولوں میں وہ کفار کے معاملے میں سختی کا معاملہ کریں گے, اپنے اصول پہ رہیں گے, اور جو مومنین کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا وہ جھکاؤ ان کی طرف زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر مزید آپ پڑھ سکتے ہیں. چلیے جی اب حدیث پہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. باقی جنہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھ کھڑے کرتے جائیں تاکہ میں آپ لوگوں سے پڑھواتی ہوں اور موقع آپ کو ملتا جائے. نیکسٹ حدیث پڑھیے جی. آپ میں سے کون پڑھے گا؟ ابیر سلیم پڑھیے. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم رفق. ٹھیک ہے پڑھیے اس کی اردو پڑھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. زبردست. اس حدیث کو دیکھیں, اپنے گھر پہ نظر ڈالیں, اپنے گھر کے سب لوگوں کو سوچیں, کیا میرے گھر میں عمومی طور پر پریویل مزاج نرمی ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ گھر کا ہر شخص بھی بالکل جو ہے وہ موم ہو, لیکن پریویل میرا کہنے کا مطلب ہے عمومی طور پر اگر جن گھرانوں میں عام اصول ہوتا ہے کہ آپس کے تعلقات نرمی پہ مبنی ہوتے ہیں, وہاں خیر ہی خیر ہوتی ہے, برکت ہی برکت ہوتی ہے, بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایک دو لوگ سخت ہوتے ہیں لیکن باقی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ غالب عنصر ان کا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر آپس میں نرمی سے ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چل نیکسٹ دیکھتے ہیں جی حدیث. آگے اگلی حدیث پڑھیے. عاتقہ ندیم آپ پڑھیے. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير رواه الترمذی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا, جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا, اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے محروم رہا. اچھا دیکھیں یہاں بھی انٹرسٹنگ بات ہے نا, یہ نہیں کہا گیا کہ پوری کی پوری اس کی ساری نرمی مل گئی.
کسی کو نرم، کسی کی طبیعت ذرا زیادہ نرم ہوتی ہے، کسی کی ذرا کم نرم ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر کیا ہے، طبیعت میں نرمی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا جس کو نرمی میں سے حصہ ملا اسے خیر میں سے حصہ ملا. یعنی عمومی طور پر زیادہ نرم طبیعت ہے، مزاج میں نرمی ہے اور نرمی زیادہ ملی ہے اور سختی کم ملی ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں تو بالکل ہی سختی کا عنصر نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں بہت. صرف وہ جہاں سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو شریعت کہتی ہے کہ اس معاملات میں کرو، وہاں وہ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ ان کے آس پاس وہ کیا کرتے ہیں، جب دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو اپنے ارد گرد پھول اگاتے جاتے ہیں. اور اگر انسان اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کانٹے بوتا ہے، اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آس پاس ماحول میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے محلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے شہروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے کہ لوگوں کا عموماً مزاج کیا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں ہاں میرے گھر میں تو سارے ہی ایسے ہیں، باہر محلے والے تو اتنے سخت مزاج ہیں، نیبر ہمارے تو انتہائی روٹ. دیکھیں ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا، ہمیں کیا دیکھنا ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ چلے آپ بتائیے، آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں سب کچھ؟ آپ نرمی کس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے؟ آپ حسن اخلاق کس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے؟ اچھا جی، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ کے جواب آ رہے ہیں. اپنے اندر، اپنے لیے، گڈ. تو سب سے زیادہ کام کس پہ کریں؟ اپنے اندر. میرے اور آپ کے پاس لامحدود ریزننگ ہے بدتمیزی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، سختی کرنے کی. اینڈ وی آر سم ویئر وی آر ویری ٹرو اینڈ جینون. ہمارے پاس بڑا جینون ریزن ہوتا ہے افینڈ ہونے کا. لیکن یہ تھوڑی کہا گیا کہ جو تمہارے ساتھ نرم ہے تم ان کے ساتھ نرمی کرو تو بہت اچھی بات ہے، اور جہاں بدتمیزی کوئی کرے، جہاں بد اخلاقی کوئی کرے، جہاں روڈنس کوئی کرے، وہاں تم کیا کرو؟ تم فوراً روڈ ہو جاؤ. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدو آتے تھے تو ان کے مقام پہ اتر جاتے تھے؟ جب حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے بھی کہا تھا قتل کر دو ان کو. اگر آپ ان کو قتل کروا دیتے تو امت خیر کے کتنے بڑے حصے سے محروم ہو جاتی. تو آپ کی جو یہ فبما رحمت لنت والی جو بات ہے نا، کہ آپ کیا ہیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے نرم دل ہیں، اپنے ان کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے ہیں نا نرمی کا، اس وجہ سے یہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کیا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، تب یہ آپ، ورنہ اگر آپ سخت خو ہوتے، اگر آپ تنگ دل ہوتے، وہ جو آیت ہے نا قرآن کی، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت ہوتے، بد اخلاق ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ سے بھاگ جاتے. یہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت ہے نا نرمی کی، یہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کریں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کانشیس ہو جانا ہے جو انتہائی سختی کا مظاہرہ ہمارے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. ہمارے پاس سے یہ ختیجہ مشتاق پوچھ رہی ہے کہ کیا لسنر پڑھ سکتے ہیں حدیث؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے اپنا ہینڈ ریز کیجئے، ہم آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ نیکسٹ حدیث جو ہے وہ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ دیکھتے ہیں. آسما پڑھیے آپ نیکسٹ حدیث. جی اپنا مائک کھولیے، پڑھیے. آپ کا کس انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے یا اپنا تعارف کریں؟ جی آسما آواز آ رہی ہے؟ شاید کچھ سگنل کا مسئلہ ہے آپ کے پاس. آسما آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ آسما آپ سن رہی ہیں؟ ایسا کریں جی آسما آپ کے پاس، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں ان کے پاس. اچھا چلیں آسما آپ یہ بتائیے آپ کا کس انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے؟ نارتھ نازم آباد برانچ سے. پڑھیے. عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفیق یحرم الخیر
دوبارہ سیدنا پڑھیں جریر میں دوبارہ پڑھیں میں یحرم دوبارہ پڑھیں دھیان سے پڑھیے یحرم الرفق یحرم الخیر رواہ مسلم. سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. اچھا ذرا دوبارہ پڑھیں جریر کے بعد انہا لکھا ہے یا انہو لکھا ہے؟ انہو. سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ انہا عورت کے لیے ہوتا ہے اور مرد کے لیے انہو. کیا بات آپ کو پتہ ہے نا. بس صرف دیکھیں پڑھنے میں آپ نے 2 مسٹیک کیوں کی ہیں. آپ نے نہیں کہ ہم سب سے ہو جاتی ہیں میں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم جب دھیان سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو مسٹیک نہیں ہوگی. تو جزاک اللہ خیر کثیر آپ نے بہت اچھی کوشش کی اور آسان نہیں ہوتا اتنے لوگوں میں پڑھنا. مجھے پتہ ہے مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. ٹھیک ہے جی. حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. دنیا میں دیکھیں جب ہمیں خیر نہیں ملتی نا, اب جو بات میں کہنے جا رہی ہوں ذرا غور سے سنیے گا. بعض اوقات جب ہمیں خیر نہیں ملتی یا ہم خیر سے دور ہوتے ہیں نا تو ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کن کن چیزوں میں مجھے محرومی ہے. دیکھیں کچھ محرومیاں تو یعنی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مال کی کمی ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی جسمانی ایسی کمی ہوتی ہے, بعض اوقات کچھ چیزیں تو پیدائشی ہوتی ہیں نا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اینالائز کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اپنی طبیعت مزاج کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہے. کچھ قسمت میں ہوتی ہیں, کچھ ہم بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو تدبیر دے کر رکھا ہے, آزادی دی ہے, ان کو عمل دیا کی توفیق دی ہے. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. تو اس کا مطلب ہے بہت سی محرومیاں جن کو ہم تقدیر کا حصہ کہتے ہیں ان میں ہمارا اخلاق بھی شامل ہوتا ہے. کتنی لڑائیاں ایسی ہیں جو زندگی میں نے اور آپ نے ہو سکتا ہے کی ہوں جہاں پہ ہمارا کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہوا ہو. بعد میں جب آپ اور میں بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم اس وقت اگر میں نہ بولتی یا نہ ریئیکٹ کرتی یا میں اس کو ایسے ہینڈل کرتی تو پھر شاید یہ بات اس طرح نہ بگڑتی. ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ کیا ایسا کبھی ہوا کہ بعد میں جب آپ نے انالائز کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ ہاں اس وقت میں یہ چپ ہی رہ جاتی تو اچھا تھا, یا مجھے یہ نہیں یہ بولنا چاہیے تھا. ایسا ہوتا ہے نا, اور بعد میں ہم سوری کرتے پھرتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اس وقت کنٹرول کر لیں اور طبیعت میں نرمی کی, دیکھیں آج سے آپ نے اپنی طبیعت میں نرمی کی دعا مانگنی شروع کرنی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ہول ویک آپ ایک نماز کے بعد تو کم سے کم لازمی اپنے لیے دعا کریں گے, اللہ اپنی طبیعت میں نرمی, ایسی نرمی پیدا کر جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں. اور اگر ہر نماز کے بعد مانگے اور کثرت سے مانگے, جو آپ کثرت سے چیز مانگیں گے وہ کیوں آپ کی طبیعت میں نہیں آئے گی؟ کیا اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا؟ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں آئی ایم آل رائٹ, میں نہیں مانگوں گی اس لیے کہ میں مانگوں گی تو یہ سب پھر میرے پہ اور غصہ کریں گے, میں کیوں جھکوں. نہیں, میں نے اور آپ نے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ پڑھیے جی حدیث. مائک جن کے پاس سب سے پہلا ہاتھ کھڑا ہوا ہے ان کا مائک. اریبا چلیے نوٹ سے تو پڑھ لیا ہے کسی ساتھی نے. میں فرح اقبال آپ پڑھیے. میں چاہ رہی ہوں ذرا مختلف جگہوں کے ساتھی حصہ لیں. فرح اقبال کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ اپنا مائک کھولیے فرح. نارتھ نازم آباد. اچھا آپ کا بھی نارتھ سے تعلق ہے, ٹھیک ہے چلیے آپ پڑھ لیں پھر. اب پڑھیے, کھل گیا مائک. نیکسٹ حدیث پڑھیے. الرفق ویوتی رفق ما لا یوتی النفع وما لا یوتی علی مسیواہ. اس کو دوبارہ دیکھیے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اسے دیکھیے, اسے سنیے ذرا دوبارہ اچھی طرح دیکھیے. رات یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. ٹھیک ہے, وما لا یعطی علی ما سواہ.
اردو پڑھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا اور نہ اس کے علاوہ کس چیز پر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کو کیا سمجھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جی لکھیے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ چیٹ میں لکھیے. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ نرمی کو پسند کرتا ہے. کیا کسی جگہ کسی حدیث میں قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں سختی کو پسند کرتا ہوں لہذا تم سختی کرو، میں تمہیں سختی پہ عطا کروں گا؟ نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے نا، تو پھر ہمیں اپنے رویوں میں نرمی اور لچک لانی ہوگی. کہاں کا نرمی اور لچک لانی ہوگی؟ بات میں، لہجے میں، لین دین میں، لوگوں کی زیادتیوں پر، سختیوں پر، چال میں نرمی. ہم زمین پہ اس طرح کی چال نہیں چل کے اسے توڑ نہیں سکتے. عباد الرحمن کی صفات میں آتا ہے نا کہ وہ کیا ہیں؟ زمین پہ نرم چال چلتے ہیں. گفتگو میں آپ دیکھیں کہ یہاں تک وہ حدیث یاد کریں جس کے مطابق اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور قرض دیتے ہوئے نرم معاملہ کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں تو پسندیدہ ہے نا. یہاں تک کہ اچھے معاملے میں یہ بھی کہا گیا ایک تو قرض حسنہ دو، سود نہ مانگو، یہ ایک اچھا معاملہ ہے، نرم معاملہ ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ اگر مثلا آپ کو کسی نے قرض لیا اور آپ کو کہا کہ میں 1 مہینے بعد واپس کر دوں گی آپ کے پیسے، چاہے وہ چھوٹا ہو اماؤنٹ یا بڑا، اور 1 مہینے بعد اس شخص نے آپ کو نہیں دیا، ایکسٹینڈ کرنے کو کہہ دیا، یہ خاموش ہی ہے، اور آپ نے بھی کہا چلو دوست ہے اب میں اسے کیا کہوں، نہیں ہوگی اس کے پاس، دے دے گی، تو آپ کے لیے ہر دن اتنا اماؤنٹ صدقہ لکھا جا رہا ہے. آپ کی نرمی نے اتنا صدقہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کسی کو مثلا آپ نے 1000 روپے دیے، اب ہو سکتا ہے آپ ہر روز 1000 تو صدقہ نہ کر سکتے ہو، لیکن آپ کے وہ دیے ہوئے 1000 کا قرضہ اگر وہ نہیں آپ کو 2 مہینے 3 مہینے سال بھی ادا نہیں کر رہا، ہر روز آپ کے لیے 1000 کا صدقہ لکھا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ آپ کے وسعت دل اور نرمی کی وجہ سے. الحمدللہ. دیکھیں یاد رکھیں، ہمیں اصل میں نرمی میں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ، ہم سمجھتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ نرمی سے ہماری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری نرمی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کہاں کہاں نوازتا ہے ہمیں نہیں پتا. اور ذرا سوچیں کچھ لوگوں کی پرسنالٹی کو، لیٹس اگین تھنک آف اٹ. ذرا 1 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں آپ کو دیتی ہوں. آپ سوچیں کوئی ایسا شخص جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. سوچیں کسی ایسے شخص کے بارے میں نام نہیں کہہ رہی آپ کو، لکھیں وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص میں جو چیز اس کے مزاج میں، کیا آپ کو سختی کی وجہ سے وہ اچھا لگتا ہے یا نرمی کی وجہ سے اچھا لگتا ہے؟ آپ کے فادر آپ کو، مثلا آپ نے لکھا ہے فادر، آپ کے فادر آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں؟ وہ باپ جو پیرنٹس جو بچوں کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں، کیا بچوں کو اچھے لگتے ہیں؟ نہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ نہ ان کے سامنے کہیں، لیکن یقین کریں میں نے کتنے ایسے جوان بچے اور بوڑھے ہوتے ہوئے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو خود ماں باپ بن رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کی برائیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں. کہ بچپن میں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہمیں یہ کہا، مجھے یہاں روکا، مجھے وہاں روکا، حالانکہ وہ صحیح روک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کا انداز ایسا ہو کہ جس سے وہ افینڈ ہو گیا ہو. اگرچہ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ اپنے والدین کی اس طرح کی بات کرنا، اس لیے کہ والدین کا تو ہم دین دے ہی نہیں سکتے. تو مدر ہے، فادر ہے، دوست ہے، کوئی اور ٹیچر ہے، کوئی اور ہے، آپ کو ہمیشہ آپ آزما کے دیکھ لیں. آئی چیلنج یو، آپ اس کو 90% کیسز میں آپ کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں. چلیے چیلنج تو نہیں میں کہتی، میں آپ کو ایک اشارہ دیتی ہوں کہ 99% لوگ آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں جن کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، جو آپ سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، جو آپ سے معاملات میں نرم ہوتے ہیں. مثلا آپ، لیکن دیکھیں کچھ جگہ معاملات میں ایسی نرمی نہیں چاہیے ہوتی کہ جی کوئی آپ کے اوپر آپ کو تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کرتے ادھر بھی مار دو،
یا آپ کو سخت باتیں سنائی تو آپ کو ہاں کہو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے سنائے آپ مجھے. ایسی نرمی نہیں مانگی جا رہی. نرمی سے مراد یہ ہے کہ جہاں آپ گنجائش نکال سکتے ہیں وہاں گنجائش نکالی جائے. مثلا کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جینون معاملہ ہے، مثلا وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ انتہائی کرائسس میں ہے کسی میں، اور وہ آپ کا کام نہیں کر کے دے پا رہا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حقیقی عذر کی بنا پہ کہہ رہا ہے، اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو ہر صورت میں یہ چاہیے. تو اب آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کر رہے، آپ کو اسے وسعت دینی چاہیے. اور پھر جہاں اس کے بدلے میں کیا ہے، اس سے کہیں کسی اور جگہ اس سے وہ کام مکمل کروانا چاہیے. مثال کے طور پہ میں کسی کو جانتی ہوں، ان کی جیسے سرونٹ ہے، وہ چھٹیاں بہت کرتی تھی، تو وہ کہہ لگی کہ میں اسے اتنی ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی لیکن اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا تھا. جتنا ڈانٹتی تھی وہ اتنی زیادہ بقول اس کے چوڑی ہوتی جاتی تھی، اتنی زیادہ اور وہ پھیلتی جاتی تھی اور زیادہ، اور آگے سے بولنا بھی شروع کر دیا. پھر کہنے لگی کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو اصول کی بات ہے، تو ٹھیک ہے تمہارے جینوئن ریزن ہوتے ہیں، میں مان لیتی ہوں، بس ٹھیک ہے پھر جب تم چھٹی کرو گی نا تو پھر then you'll have to come on Sundays، پھر تم سنڈے کے دن آ کے اپنا کام کا کرو. یا یہ ہے کہ یا دیکھیں ایک سختی یہ ہو سکتی ہے، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ جتنی چھٹیاں کریں گے پھر مجھے آپ کے پیسے میں آپ کو اتنے کاٹوں گی. اب یہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ اصول ہے. اصول کے معاملات میں تو اصول ہونے چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ تم لوگ تو ہو ہی ایسے اور تم تو غریب لوگ تو ہوتے ہی ایسے. میں نے ایسی ایسی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ تم لوگ تو مال مفت کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، کام کرتے نہیں ہو، ہڈ حرام ہو. یہ باتیں کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت تو نہیں، یہ نرمی کی علامت تو نہیں ہے. آپ اصول بنائیں اور کہیں کہ جی یہ اصول ہے، آپ چھٹی کریں گے تو پھر آپ کو اس کا یہاں پے کرنا پڑے گا، لیکن بات نرمی سے کریں، بات تمیز کے ساتھ کریں، اصول نرمی کے ساتھ بتائیں. وہ بھی ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ میں نے غصے پہ کنٹرول رکھتے اپنے فادر کو جذباتی نہیں ہوتے دیکھا کبھی. یعنی جذباتی ہو کر اپنے آپے سے باہر ہو جانا یہ بالکل مناسب بات نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 2-3 حدیثیں ان کی میں اردو پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. آگے کی جو حدیث باقی رہ گئی ان کی عربک آپ نے خود پڑھنی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرم خو اختیار کرو اور سختی اور بدکلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو. تو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سنا نہیں میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول ہو گئی اور کی گئی، اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر کوئی شخص سخت بات کرتا ہے تو آگے سے سخت بات نہیں کیا آپ نے کہا اچھا چلے آپ جو مجھے دعا دے رہے ہیں یہی آپ کے لیے، اور علیکم کہہ کے، اور برا یعنی طریقہ بھی دعا دینے کا یہی ہے نا. ٹونٹنگ میں بھی میں نے کہا اچھا مجھے کہہ رہے ہو نا تم بھی ایسے ہی ہوگے، نہیں، آپ نے کہا علیکم، کیونکہ یہ آسان طریقہ تھا جواب دینے کا. اسی طرح نیکسٹ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے، بہت پیاری یہ حدیث ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ زینت والے بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پلیزنٹ پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں؟ یا آپ عیب والے بننا چاہتے ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ دین اڈاپٹ ہمبلنس، سافٹنس، بی سافٹ، بی ہمبل، بی پلیزنٹ، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اور نیکسٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے؟ نرمی کرنے والا بنائے، آسانی کرنے والا بنائے، لوگوں کے قریب رہنے والا بنائے. تو دل کو اب ہم نے اپنے لیے کیا ہوم ورک لینا ہے؟ دل کو نرم کرنا ہے. نیکسٹ دکھائیے جی، اینڈ ٹورڈز دی اینڈ آف کلاس آ رہے ہیں ہم. یہ حدیث میں نے پڑھ لی ہے. اچھا یہ حدیث دیکھیے، یہ شاید ایک حدیث میں نے مس کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کون سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل نیک ہو.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں. اب یہ جتنی احادیث آپ کی بک میں موجود ہیں، اب نرمی کے چیپٹر میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سب احادیث جتنی آج پڑھی، آپ کی قرآن کی آیت اور احادیث نرمی کے چیپٹر میں ہے، جسٹ ونس ایک دفعہ ان کی عربک پڑھنی ہے. دیکھیں آپ عربک پڑھنے میں آج میں کریکشنز کرواتی رہی ہوں نا، تو اگر آپ اپنے ایسا کریں نا، آپ لوگ گروپس میں ایک ایک سے پڑھوا لیں، اگر آپ کے گروپس میں ایک ایک دفعہ آپ عربک پڑھوا لیں، یا آپ انسٹیٹیوٹ انچارجز خود دیکھ لیں، یا ان کا آپس میں پیئرنگ کر دیں کہ ایک دوسرے کو سنائے اور دوسرا پہلے کو سنائے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کی کریکشن بھی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو حدیث بھی سنا لیں گے. ٹھیک ہے، عربک اور اردو پڑھ کے سنانی ہے ہر حدیث کی. عملی کام نوٹ کیجئے، وہ کون سی بات یا چیز ہوتی ہے جس سے آپ کا موڈ اچانک خراب ہو جاتا ہے اور آپ کے اخلاق میں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے. یہ نوٹ کریں، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم اپنے پر کام نہیں کرتے، ہم لوگوں پہ تو بہت کام کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں نوٹ کرتے ہیں، دیکھو فلاں میں یہ بات اچھی نہیں ہے، فلاں ایسا ہے. اگر کبھی آپ بیٹھ جائیں نا اور سوچنا شروع ہو اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، تو آپ کو ہر ایک کے بارے میں نا نیگیٹو تھاٹس آنے لگیں گی. پازیٹیو بھی آئیں گی لیکن بری بات بھی یاد آ جاتی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں. جو پازیٹیو لوگ ہیں نا وہ اچھی باتیں سوچتے ہیں، بری کو اتنی نہیں سوچتے، لیکن آ جاتی. تو لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات پکڑ لینی ہے اس ہفتے، یہ بات مجھے آفینڈ کرتی ہے، میں نے اس بات پر آفینڈ نہیں ہونا، کام کرنے. جیسے میرے سامنے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے بلنک ہونی شروع ہو جاتی ہیں، خطرہ ہوتا ہے تو چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا، لائٹس بلنک ہونی شروع ہو جاتی ہیں، سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ پکڑ لی نا بات کہ اس بات سے مجھے غصہ آتا ہے، یا اس شخص نے مجھے اس بات پہ غصہ دلانا ہوتا ہے ہمیشہ، تو وہ جب وہ کوشش کرے گا نا آپ کا سائرن بجنے لگے گا، آپ کی لائٹ بلنک ہونے لگے گی. میں نے آفینڈ نہیں ہونا، میں نے آفینڈ نہیں ہونا. آپ اپنے دل میں درود پڑھنا شروع کر دیں، اپنے دل میں اس کو بولے نہیں، اس کو یاد دہانی کریں، یہ مجھے ٹریگر کرنے کی کوشش کریے، میں نے نہیں ہونا، میں نے نہیں ہونا، نہیں ہونا، اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کے منہ پہ نہ بولیے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، ورنہ کہے گی تمہیں ایسے کہہ رہے ہو، مجھے کیا کیا وظیفے پڑھ کے سنا رہے ہو. تو لوگوں کو نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا یہ ہے کہ ریسرچ ورک، ہم نے پچھلے دفعہ ابو ہریرہ کے بارے میں آپ نے پڑھا نا، اب آپ نے حضرت عمر کے بارے میں پڑھنا ہے. ان کی شخصیت میں سختی اور نرمی کا توازن کیسے قائم تھا. عمر رضی اللہ عنہ میں انتہائی خوبصورتی سے توازن تھا. وہ کن چیزوں پر سخت تھے اور کہاں نرم تھے. آپ نے مجھے مثالیں نکال کے بتانی ہیں. آج جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے جنرل باتیں کی کہ انہیں علم کا شوق تھا، وہ شوق رکھتے تھے، لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، مجھے میں نے آپ کو مثال بتائی نا، میں نے آپ کو دعا بتائی ان کی ایک کہ انہوں نے مانگی تھی، یا تو آپ نے مجھے مثال نکال کے بتانی ہے وہ کہاں نرم تھے اور کہاں سخت تھے، کس واقعے سے آپ کو یہ بات پتہ چلی. تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آج ہماری کلاس کا وقت مکمل ہوا، نیکسٹ ٹائم ہم اس پر ڈسکس کریں گے سارے ہوم ورکس پر. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرم طبیعت بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.